سوال ہے کہ قرات میں کتنی غلطی ہو تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس کا لیول کیا ہے اور اس کا معیار کیا ہے، کون سی غلطی معاف ہے اور کون سی غلطی معاف نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تو دوران قرات جب آپ قرات کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت مطلق الفاظ کی غلطی یا مطلق معنی کی غلطی سے نماز فاسد نہیں ہوتی، بلکہ اگر قرآن کی قرات اور تلاوت میں اتنی زیادہ یا اتنی بڑی غلطی ہو جائے کہ جس کے ساتھ معنی بالکل ہی تبدیل ہو جائے، تغیر فاحش پیدا ہو جائے، یا بعض اوقات اس طرح کا معنی پیدا ہو جائے کہ جس معنی کا اعتقاد رکھنا کفر ہو، تو پھر اس جگہ پہ نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر تھوڑی بہت الفاظ کے اندر کمی بیشی ہو جائے یا معنی کے اندر ایسی تبدیلی نہ ہو جو اسلامی عقائد رسولوں کے خلاف ہو، تو پھر اس کی گنجائش ہے کہ انسان اگر وہ ایسی قرات کرتا ہے اور اس سے اتنی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی جو قرآن و سنت کے خلاف آ رہی ہو، اسلامی اصولوں کے خلاف آ رہی ہو، تو پھر اس کی گنجائش ہے کہ آپ اس کو اسی طرح نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر تغیر فاحش بڑی غلطی ہو جائے، اس بات کو نفی میں تبدیل کر دیا جائے، یا آیت مکمل طور پر غلط پڑھ لی جائے، یا جملوں کے درمیان جہاں وقف تام کر لینا تھا اور معنی صحیح ہوتا اس کو جگہ پہ وقف نہیں کیا اور آگے ڈائریکٹ نکل گئے ہیں، اور وہاں اس ترتیب نے یا اس بغیر وقف کے پڑھے نے اس کی معنی کو بالکل تبدیل کر دیا ہے، تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی، نماز کو دوبارہ لٹانا پڑے گا، اکیلے ہوں گے تب بھی۔ اور اگر امام صاحب سے ایسی غلطی ہوئی تو انہیں پھر اعلان کرنا چاہیے کہ فلاں نماز کے اندر قرات کے اندر غلطی ہوئی تھی اور وہ نماز نہیں ہوئی، تو تمام لوگ اپنی نماز کو دوبارہ ادا کر لیں۔ علمی اور مسائل شرعیہ پر مشتمل ویڈیوز اور خطابات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل پرو مظہر فرید کو سبسکرائب کریں۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پہلی رکعت کی بنسبت دوسری رکعت کو لمبا کر دیتا ہے، اس میں زیادہ قرات کرتا ہے، زیادہ تلاوت کرتا ہے فرض نمازوں کے اندر یا دیگر نمازوں نوافل نمازوں کے اندر، ان کی ساری رکعات کے اندر، تو کیا قرات لازم آئے گی یا نہیں آئے گی؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ فرض نمازوں کے اندر اگر پہلی رکعت کے اندر جتنی انسان نے تلاوت کی ہے تو دوسری رکعت میں اس کی بنسبت اگر وہ 3 آیات زیادہ تلاوت کر دیتا ہے جن سے واضح طور پہ معلوم ہو کہ پہلی رکعت میں کم تلاوت کی گئی ہے اور دوسری رکعت میں زیادہ تلاوت کی گئی ہے، تو اس سے پھر قرات لازم آتی۔ لیکن اگر 1-2 آیات ہوں تو ان سے اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن ہونا یہی چاہیے کہ پہلی رکعت کے اندر خصوصی طور پر فرائض کے اندر انسان قرات کو زیادہ کرے، طویل کرے، اور دوسری رکعت کے اندر جو ہے وہ قرات تھوڑی سی کم کرے، تاکہ اس طرح کی قرات سے انسان بچ جائے۔ ہاں برابر پڑھ لیں تو تب بھی گزارا ہو جاتا ہے، لیکن اتنا زیادہ فرق نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے انسان کا واضح طور پر پتہ چلے کہ پہلی رکعت کو چھوٹا پڑا گیا اور دوسری کو بڑا پڑا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ دوران نماز خلاف ترتیب قرآن کی تلاوت کرنا اور قرات کرنا، یعنی جو صورت پہلے آئی ہے ترتیب کے اعتبار سے الحمد کی طرف سے، اسے بعد میں جا کے پڑھنا، اور جو بعد میں آئی ہے اسے پہلے پڑھنا، اگر کوئی شخص اس طرح قرآن کے اندر تلاوت کرتا ہے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرض نمازوں میں صورتوں کی قرات قرآن مجید کی ترتیب کے مطابق پڑھنا یہ قرات کے واجبات میں سے ہے، نماز کے واجبات میں سے یہ بات نہیں ہے۔ البتہ ترتیب کے مطابق پڑھنا دوران نماز یہ سنت ہے۔ اگر کوئی شخص قصدن یا غیر ارادتاً اگر وہ ترتیب کو توڑ دیتا ہے اور بعد والی صورت پہلی رکعت میں پڑھ لیتا ہے اور پہلی والی صورت دوسری رکعت میں جا کے پڑھتا ہے، تو اس طرح انسان کی نماز تو ہو جائے گی اور اس کے اوپر سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوگا، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے انسان کی نماز کے اندر قرات لازم آتی ہے۔ اور اسی طرح نفل نمازوں میں قصداً قرآن مجید کی ترتیب کے خلاف قرات کرنا یہ مکروہ نہیں ہے، مکروہ سرے سے نہیں ہے، لیکن اگر ترتیب کے ساتھ پڑھا جائے تو وہ انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ سوال ہے کہ نماز کے دوران قرات کرتے ہوئے کوئی شخص کسی آیت کے اندر ایک لفظ زیادہ کر دیتا ہے، لفظ کا اضافہ کرتا ہے، ایڈ کر دیتا ہے، تو کیا اس سے نماز فاسد ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تلاوت کرتے ہوئے لفظ آپ نے جو اضافہ کیا ہے، جس کی زیادتی ہوئی اس لفظ کی، اگر تو وہ ایسا لفظ ہے کہ جس کی وجہ سے قرآن کے معنی کے اندر مکمل طور پہ تغیر فاحش واضح طور پہ اختلاف پیدا ہو گیا اور معنی بدل گیا، تو پھر تو اس اضافہ شدہ لفظ کے ساتھ نماز نہیں ہوگی، نماز فاسد ہوگی اور نماز کو دوبارہ لوٹانا پڑے گا۔ لیکن
اگر کوئی لفظ اضافہ کیا ہے اور وہ قرآن کے الفاظ میں سے ہے اور اس کی وجہ سے معنی کے اندر انتہائی زیادہ تبدیلی واقع نہیں لیکن تھوڑی بہت تبدیلی واقع ہوگی تو پھر اس کے ساتھ نماز فاسد نہیں ہوگی اور نماز مکمل ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ پڑھتا ہے کہ لیدخل المسجد، تو اس کے بجائے وہ کیا پڑھتا ہے لیدخل المسجد الحرام، اگر مسجد کے بعد حرام کا لفظ بڑھا دیا تو اس کے ساتھ اتنی تبدیلی نہیں ہوتی کہ وہ اس کی نماز ہی نہ ہو، بلکہ اس تھوڑی سی اضافے یا تبدیلی کے ساتھ اس شخص کی جو ہے وہ نماز ہو جائے گی اور نماز کو لوٹانے کی بھی دوبارہ ضرورت نہیں رہے گی۔